تفسیر ابن کثیر سورہ آل عمران آیت نمبر 79 and 80. دو آیت ہے. آیت نمبر 79. It is not possible for any human being to whom Allah has given the book and al-hukm and prophethood to say to the people, be my worshippers rather than Allah's. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو کچھ بھی دیا، نبوت دی، حکم یعنی کہ وزڈم، نالج، وہ جو اللہ اور کتاب اللہ نے دیا ان کو، اس کے بعد کیا وہ لوگوں سے یہ بولیں گے کہ تم میری بندگی کرو اللہ کو چھوڑ کر؟ اٹ از ناٹ پاسبل فار اینی ہیومن بینگ، کسی انسان کے لیے یہ اس بات جو ہے اس کی شان نہیں، کہ اس کے اوپر یہ بات جچتی نہیں کہ ٹو ہوم اللہ ہیز گیون دا بک، جس کو اللہ نے کتاب دیا ہے، پھر اللہ نے اس کو الحکم دیا یعنی کہ حکمت، وہ نالج ہے وہ، اور پھر نبوت، تو وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، میری بندگی کرو اللہ کو چھوڑ کر. آن دا کنٹریری ہی وڈ سے بی یو ربانیون، بلکہ وہ تو یہ کہیں گے کہ تم ربانیون بن جاؤ یعنی کہ اللہ کے ورشپر، بیکاز یو آر ٹیچنگ دا بک، کیونکہ تم تو کتاب سکھا رہے ہو ان کو، اور یو آر اسٹڈنگ اٹ، اور تم خود بھی اس کو پڑھ رہے ہو. آیت نمبر 80. Nor would he order you to take angels and prophets for lords. اور وہ تمہیں کبھی بھی یہ حکم نہیں کر سکتے کہ فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بناؤ. Would he order you to disbelieve after you have submitted to Allah's will? تو وہ کیا تمہیں کفر کرنے کے لیے بولیں گے اس کے بعد کہ تم نے اللہ کے آگے، اللہ کی مرضی کے آگے اپنا سر جھکا دیا ہے، سبمٹ کر دیا اپنے آپ کو، اور تم مسلمان ہو. No prophet ever called people to worship him or to worship other than Allah. کسی نبی، کسی رسول کی یہ شان نہیں کہ وہ لوگوں کو بلائے اور کہے کہ وہ بندگی کرے اللہ کو چھوڑ کر ان کی. یہ کبھی بھی کسی بھی نبی کی شان نہیں کہ وہ ایسا کہیں. اللہ سیز ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. It is not possible for any human being to whom Allah has given the book and al-hukm and prophethood to say to the people, be my worshippers rather than Allah's. یہ بالکل بھی ممکن نہیں کہ کوئی بھی بشر، کسی انسان کے اوپر یہ بات سوٹ نہیں ہوتی کہ جس کو اللہ نے کتاب دی ہے اپنی اور حکمت دی ہے، نبوت دی ہے، وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ میرے بندے بن جاؤ، میری بندگی کرو اللہ کو چھوڑ کر. This ayah means it is not for a person whom Allah has given the book, knowledge in the law and prophethood to proclaim to the people, worship me instead of Allah, meaning along with Allah. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی انسان کے لیے اس پہ یہ بات جچتی نہیں کہ جس کو اللہ نے اگر کتاب بھی دی ہے، پھر حکمت عطا کری ہے، جو شریعت کا قانون ہے وہ عطا کیا، اور جس کو اللہ نے نبوت عطا کی، وہ لوگوں کو یہ کہے کہ میری بندگی کرو اللہ کو چھوڑ کر، یعنی کہ اللہ کے ساتھ ساتھ. If this is not the right of a prophet or a messenger, then indeed it is not the right of anyone else to issue such a claim. اگر یہ حق، یہ بات کسی نبی اور رسول کے اوپر نہیں جچتی کہ وہ یہ کہیں، تو ان کے اوپر اگر یہ بات سوٹ نہیں ہوتی تو سوچ لو پھر کوئی اور کسی بھی عام انسان پہ کیا یہ بات سوٹ ہوتی ہے؟
کہ وہ اپنے آپ کو رب کہے اور اپنی پوجا کروائے، اپنی بندگی کروائے. ایسا دعویٰ کرنے کا حق ہے کیا اس کا؟ جب ایک نبی اور رسول کا نہیں ہے تو کسی عام انسان کا کیسے ہوگا؟ This criticism refers to the ignorant rabbis, priests and teachers of misguidance. یہاں پر جو یہ تنقید کی جا رہی ہے یعنی کہ کرٹیسزم، وہ اسی لیے کہ یہ وہ ریبائز ہیں اور وہ پنڈت یا پروہت یا پریسٹ ہیں یا وہ مطلب پادری ہیں اور یا پھر وہ گمراہی کے ٹیچرز ہیں، سکھانے والے. یہ ان کو ریفر کیا جا رہا ہے کہ جو جہالت میں یہ حرکت کر رہے ہیں، یعنی جہالت میں یہ حرکت ہو رہی ہے. Unlike the messengers and their sincere knowledgeable followers who implement their knowledge. یہ رسولوں کی بات نہیں ہے کیونکہ رسول یہ کام کبھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کے پاس جو علم ہے خالص علم، وہ خالص علم اور پھر اس کے فالوورز، اتباع کرنے والے، وہ تمام ان کے فالوورز جنہوں نے اس نالج کو اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. For they only command what Allah commands them. کیونکہ وہ تو وہی چیز کا حکم دیتے ہیں جس کا حکم اللہ نے ان کو دیا. As their honorable messengers conveyed to them. جیسا کہ ان کے جو بہت ہی باعزت رسولوں نے ان کو پیغام پہنچایا اور بتایا کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، چاہے وہ مطلب حواریین تھے عیسیٰ علیہ السلام کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہو. They also forbid what Allah forbade for them. وہ اس چیز کے لیے منع ہی کرتے ہیں، نہ ہی انل منکر، جس چیز کے لیے اللہ نے منع کیا ہے. By the words of his honorable messengers. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی نبی رسول تھے ان کے مطلب ان کو جو بھی ورڈز جو ان کے تھے جس سے ان کو سکھایا گیا اس کے مطابق. The messengers, may Allah's peace and blessings be on all of them. Ameen. رسول جو ہیں علیہ الصلاۃ والسلام are the emissaries between Allah and his creation. وہ قاصد ہیں اللہ کے اور اللہ کے مخلوق کے بیچ میں، یعنی کہ ایلچی، جیسے ہندی میں جس کو بولتے ہیں دوت. جیسے ایک بادشاہ نے اپنا دوت بھیجا دوسرے بادشاہ کی طرف پیغام، تو وہ رسول جو ہے وہ اللہ کے اور اللہ کی جو مخلوق ہے ان کے درمیان میں ہوتے ہیں. کنویئنگ Allah's message and trust. وہ اللہ کا پیغام بھی پہنچاتے ہیں اور اللہ نے جو ان کو ٹرسٹ کیا، اللہ کا کلام، جو بھی چیزیں وہ سب پہنچاتے ہیں اللہ کے مخلوق کو. The messengers indeed fulfilled their mission. رسولوں نے ان کے اوپر جو بھی چیز ان کو دے کے بھیجا گیا وہ انہوں نے پورا کیا. Gave sincere advice to creation. اور جو سچی صحیح نصیحت ہوتی ہے انہوں نے وہی دی مخلوق کو. And conveyed the truth to them. اور اللہ کی مخلوق کو انہوں نے وہ پیغام پہنچایا جو حق تھا، سچ تھا. اللہ اسٹیٹمنٹ، اللہ کی آیت میں وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. On the contrary, he would say, بلکہ وہ تو یہ کہیں گے be you ربانیون، تم ربانیون بن جاؤ نا، because you are teaching the book، کیونکہ تم کتاب سکھا رہے ہو and you are studying it، اور تم خود بھی اس کا درس لے رہے ہو، پڑھ رہے ہو. means the messenger recommends the people to be ربانیون. رسول جو ہیں وہ لوگوں کو یہ صلاح دیتے ہیں کہ تم ربانیون بن جاؤ.
Ibn Abbas, Abu Razin and several others said that Rabbaniyun means کہ ربانیون کا مطلب کیا ہے. انہوں نے بتایا wise, بہت ہی حکیم, wisdom والے یعنی learned, بہت ہی علم والے, and forbearing, اور بہت برداشت کرنے والے. برداشت, صبر. Addah commented concerning Allah's statement, بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون, because you are teaching the book and you are studying it, کیونکہ تم سکھاتے بھی ہو کتاب کو اور تم خود بھی تو پڑھتے ہو. whoever learns the Quran, جو کوئی بھی قرآن کو پڑھتا ہے, اس کو لرن کرتا ہے, سمجھتا ہے, deserves to become a faqih, اس پر یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ فقیہ یعنی لرنڈ بنے, لرنڈ. وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ, and you are studying it, اور تم اس کو پڑھ رہے ہو. preserving its words, اس کے ورڈز کو اپنے اندر پریزرو کر رہے ہو, اپنے اندر جذب کر رہے ہو. اللہ کی کتاب کے ورڈز, جو حافظ قرآن جو ہوتے ہیں وہ بھی تو یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے وہ جو ورڈز ہیں اس کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں, حفظ کرتے ہیں, حفاظت سے اپنے اندر رکھتے ہیں. اللہ then said, وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا, nor would he order you to take angels and prophets for lords. نہ ہی وہ تم کو یہ حکم کریں گے کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب بناؤ. The prophet does not command worshipping other than Allah, whether a sent messenger or an angel. کوئی بھی نبی رسول یہ حکم نہیں کریں گے کہ بندگی کرو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی, خواہ وہ بھیجے ہوئے رسول ہوں یا کوئی فرشتے. أَيَأْمُرُوكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, would he order you to disbelieve after you have submitted to Allah's will? کیا وہ تم کو کفر کرنے کا حکم کریں گے جبکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے آگے دے دیا ہے, سبمٹ کر دیا ہے. meaning he would not do that, وہ ایسا نہیں کریں گے. for whoever calls to worshipping other than Allah will have called to kufr, جس کسی نے بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کی طرف کسی کو بھی بلایا, اس نے کفر کی طرف اس کو بلایا. یہ کفر کی طرف بلانا ہے اگر کسی اور کی بندگی کی طرف تم بلاتے ہو. the prophets only call to ایمان, نبی رسول ایمان کی طرف بلاتے ہیں, اللہ پر ایمان. which commands worshipping Allah alone without partners, اس میں حکم ہے کہ صرف اور صرف اکیلے اللہ کی بندگی کی جائے, اس میں اس کا کوئی بھی پارٹنر, کوئی بھی شریک نہیں. اللہ said in other آیت, ایک اور آیت ہے سورہ نمبر 21 آیت نمبر 25. سورہ 21 ہے سورہ الانبیاء. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ, and we did not send any messenger before you, O Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر, but we revealed to him, ہم نے ان کو وحی کی, saying none has the right to be worshipped but I, so worship me, کہ کسی کی بھی بندگی نہیں کی جائے گی صرف میری, اللہ کہتا ہے, اور میری ہی بندگی کرو. پھر ہے سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36. سورہ نمبر 16 جو ہے وہ سورہ النحل.
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. And verily, we have sent among every ummah a messenger proclaiming, worship Allah alone and avoid Taghut. All false deities is Taghut. اور یقیناً ہم نے ہر امت کی طرف رسول کو بھیجا یہ کہتے ہوئے، اعلان کرتے ہوئے کہ ایک اکیلے اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کو چھوڑ دو، اجتناب کرو. طاغوت کیا ہے؟ تمام جھوٹے معبود، جھوٹے خدا. ان کو چھوڑ دو. پھر اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ پہ سورہ نمبر 43 سورہ زخرف آیت نمبر 45 اس میں اللہ نے کہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. And ask those of our messengers whom we sent before you. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ پوچھئے ان ہمارے رسولوں کو جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے. Did we ever appoint gods to be worshipped besides the most gracious Allah? کیا ہم نے کبھی بھی ان کو اس کام کے لیے بھیجا کہ دوسرے جو معبود ہیں ان کی بندگی کرو، رحمان کی بندگی کو چھوڑ کر. رحمان اللہ، الرحمان، کیونکہ رحمان کے نام سے عربی لوگ جو تھے وہ بدکتے تھے اور سوچتے تھے یہ رحمان کون ہے. اللہ تو ہم کو معلوم ہے پر یہ رحمان کون؟ تو اللہ نے پھر رحمان سورہ ملک میں اور بہت یاسین میں سب میں بہت جگہ پہ سورہ رحمان کا ورڈ آیا تاکہ ان کو بتایا جائے کہ رحمان بھی وہی ہیں جو اللہ کا نام ہے. اللہ کے الگ الگ جو نام ہیں تو وہی اللہ ہے. وہ اللہ said concerning the angels. پھر اللہ نے فرشتوں کے تعلق سے کہا سورہ نمبر 21 سورہ الانبیاء آیت نمبر 29 وَمَن يَعْقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. And if any of them should say, اگر ان میں سے کسی نے بھی یہ کہا verily I am a God besides him, یعنی besides اللہ، تو اگر کسی نے بھی ان میں سے کہا کہ میں خدا ہوں اللہ کے علاوہ، such a one we should recompense with hell. تو ایسے کو ہم جہنم ان کے لیے بدلہ دیں گے. Thus we recompense the wrongdoers. اور ایسا ہی بدلہ ہم دیتے ہیں ظالمین کو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا